ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل وعلا في محكم تنزيله في سورة الصف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحمدللہ مومن پر جب بھی کوئی بھی خوشی کا موقع گزرتا ہے تو مومن کی علامت، اس کی شناخت خوشی کے موقع پر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک خوشی کا کریڈٹ، ہر ایک خوشی کی نسبت، ہر ایک نعمت کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے. وہ کبھی بھی ملنے والی خوشی پر تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے. مومن کبھی بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملنے پر اللہ کی نافرمانی، ناچ گانا، میوزک، ساز، اس میں نہیں، لہو و لعب میں نہیں پڑتا، بلکہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسوہ یہ ہے. آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کی گئی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا اذا جاءه ما يسره خر للہ ساجدا. آپ علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی، کسی بھی طرح کی خوشخبری جب آپ کے پاس آتی، خر للہ ساجدا، تو آپ علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے. یہاں پہ یہ الفاظ قابل غور ہیں، خر للہ ساجدا، سجدے میں گر جاتے. یعنی جیسے ہی خوشی کی خبر ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی اس قدر تیزی، جیسے ہی خوشی کی خبر ملی تو گویا کہ یہ آٹو پہ مومن کے دماغ میں یہ ایک آٹو سسٹم لگا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اس کو کوئی بھی خوشی کی خبر ملے وہ فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے. آپ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد نسلیں آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان، ہمارا جسم و جاں آپ پر قربان. آپ علیہ السلام کا خوشی کے موقع پر اسوہ یہ تھا، خر للہ ساجدا، اللہ کے لیے فوراً سجدے میں گر پڑتے. یا رب تیرا شکر ہے، یا رب تیرا فضل ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، یا رب جو تو نے عطا کیا کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ روکے. ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ جو تو نے روک دیا دنیا میں کون دے گا، کوئی نہیں دے سکتا. محتاج کی التجا، گڑ گڑانا، مانگنا، استعانت، مدد طلب کرنا، یہ سب کا سب اپنے رب کے سامنے ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ خوشی دکھائی. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. آج ہمارے بھائیوں نے، محافظوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت بخشی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طاقت کے عطا کر دینے کے بعد وہ جرت، وہ حوصلہ، وہ حکمت، وہ دانائی، وہ تدبر
اور وہ حلم اور بردباری کے بعد مضبوطی اور بہادری دکھانا، اس کی جو توفیق بخشی، آج سب کے سینے، آج سب کی گردنیں بلند ہیں، آج سب اپنے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ مشرق کا مسلمان ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، ہر شخص کا آج سر خوشی سے، عزت سے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بلند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو توفیق بخشی دشمن پر کاری ضرب لگانے کی، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بندے کی کبھی کبھی ادنا استطاعت بھی نہیں ہوتی، اور ایسی جو خوشیاں اللہ جب بندے کو دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے اس کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو شخص ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے آثار عمر میں تاخیر کر دی جائے، کچھ نے اس کی شرح کی کہ اس میں اس کی عمر کی درازی ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے گا تو اس کو یہ چیزیں اللہ کے فضل سے عطا ہوں گی۔ لیکن کبھی کبھی یہ صلہ رحمی نہ کرنے والے کو بھی عطا ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس میں اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں ملنے والی ہر وہ نعمت جس کے بارے میں اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، اگرچہ جو بھی ہوگا نعمت کے ملنے کے استحقاق پر، وہ بھی اللہ کی توفیق ہوگی، لیکن کبھی بندہ اس کو نعمت وہ ملتی ہے بندے کی اوقات ہی نہیں ہوتی، بندے میں وہ کیلیبر ہی نہیں ہوتا، بندے میں کوئی ایسی خصوصیت ہی نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو نوازش مل جاتی ہے۔ یہ بندے کا اصل امتحان ہے، اور جب بندے کو اوقات سے بڑھ کر ملتا ہے تو پھر کم ہی ہیں جو اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں۔ اس آزمائش میں بڑے کم لوگ ہیں جو واقعی سرخرو ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے آج اس خطبہ میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ اس آپریشن، اس جوابی حملے اور اس مہم جوئی کا جو نام رکھا گیا بنیان مرصوص، اس کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات، اور اللہ اس خیر کو سلامت رکھے، اللہ اس خیر کو مزید بڑھائے کہ ہماری آرمی میں، ہماری افواج میں اسلام کے یہ شعار نہ صرف باقی ہیں بلکہ پورے اہتمام سے ان کو رکھا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اس آپریشن کا جو نام رکھا، یہ کسی عام بندے، کسی عام مسلمان کی طرف سے نہیں رکھا جا سکتا، یہ اس کی طرف سے ہے اس طرح کے ناموں کو چننا جس کے پیچھے فہم ہو، تدبر ہو۔ بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بلا شبہ اللہ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور ان کے قتال کرنے کا وصف، ان کی خوبی، ان کی کوالٹی، ان کے قتال کی نمایاں بات یہ ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایک نظم کے ساتھ، وہ ایک اصول کے ساتھ، وہ ایک جگہ یکجا ہو کر، ایک امیر کی، لیڈر کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اس مضبوطی سے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس مضبوطی سے اپنے آپ کو جمع کرتے ہیں۔ وہ اتفاق ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کا یہ اتفاق کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے، اس دیوار کو کہا گیا جس میں سیسا ڈال دیا جائے۔ ہم تو اپنی دیواروں میں سیمنٹ اور ریت کو مکس کر کے ڈالتے ہیں، سیسا جس میں ڈال دیا جائے، مرکری جس میں ڈال دیا جائے، اس کی شدت اور مضبوطی ان دیواروں سے کتنی مضبوط ہوگی۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے،
صرف قتال نہیں کرنے والے بلکہ قتال میں کأنہم بنیان مرصوص. اور یہ کون سی سبحان اللہ سورہ میں آیت ہے؟ صف میں. اس سورہ کا نام صف کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس کی صف بندی کی کتنی اہمیت ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، شب و روز پر غور کریں. ہماری زندگی میں مسلم ہونے کے اعتبار سے کوئی صف بندی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کوئی اکٹھے رہنا، آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا، آپس میں ایک دوسرے کا نیکی کے اوپر تعاون کرنا، دین کے کام، اللہ کے کلمے کی بلندی، خیر کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے کچھ ہاتھ بٹانا، کچھ نصیحت اور مشورہ کرنا، کسی اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو پرو کے اس کے بعد پھر اس کے مطابق چلنا. کیا ہم نے کبھی یہ ٹاپک یہ اس زاویے سے بھی دیکھا ہے؟ ہر شخص کی اپنی الگ زندگی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بات لوگوں کے ہاں قابل نفرت ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو یہ کہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اجتماعیت میں آ کر زندگی گزاریں، آپ یہ تنہائی سے نکل آئیں، اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں بخش رکھی ہیں، آئیے کچھ مل کر کام کرتے ہیں. لوگ اس بات سے نفرت کرتے ہیں. ہاں اگر نفرت کا سبب یہ ہے کہ مل کر کام کرنے میں کوئی گناہ، کوئی جرائم، کوئی سرکشی ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ جو الفرقۃ عذاب، یہ ایک ریالٹی اور حقیقت ہے. اسلام میں یوں الگ الگ زندگی گزارنا یہ عذاب ہے، اللہ کے عذاب کی علامت ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک باتیں ارشاد فرمائیں. بنیان مرصوص کے حوالے سے قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث، اس میں سب سے پہلے نمبر پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 اور 83، جس کو ہم اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کر چکے ہیں کچھ مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن آپ نے یہ کم سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو جہاد کے سیاق اور کانٹیکسٹ میں نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو جہاد کے کانٹیکسٹ اور سیاق کے درمیان میں رکھا. جہاد کی آیات ہیں، جہاد کے احکامات ہیں، اس کے دوران کہا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ قرآن میں تدبر کرو، تمہیں معلوم ہو اتفاق کیا ہے. قرآن میں تدبر کرو، تمہیں معلوم ہو جہاد کیسے کرتے ہیں. قرآن پر تدبر کرو، تمہیں سکھایا جائے کہ مسلمانوں کی آپس کی یہ گروہ بندی، یہ تفرقہ بازی کس قدر بڑا اللہ کا عذاب ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو. ہر مسجد والا دوسری مسجد سے نالاں ہے. ہر کسی نے صرف اپنے دل میں ہی نہیں، اپنی زندگی میں بھی دوسروں سے اتنے بیریئر، اتنی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. اختلافات ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہم اختلافات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ نفرتوں کے بیج ان اختلافات کی وجہ سے بو دیتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن. اور اس کے بعد بالکل اگلی آیت کیا ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت میں، ان کے بنیان مرصوص ہونے میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے، ایک ایک کر کے چن چن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور تعلیمات سے ان کو ختم کیا، اور وہ ایک ایک تعلیم دی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بنیان مرصوص کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اتنے مضبوط دشمن کے مقابلے میں کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہمارا آپس کا اتفاق ہوگا. اتفاق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہماری جمعیت مضبوط ہوگی، اتنا ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، اتنی ہماری قوت بڑھے گی. قوت صرف تعداد کا نام نہیں، قوت محض ہتھیاروں کا نام نہیں، اگرچہ یہ بھی قوت میں شامل ہے، اور یہ تمام چیزیں تعداد بہت زیادہ ہو، ہتھیار بڑے کارگر ہوں،
جب اتفاق اور اتحاد نہ ہو، بنیان و مرصوص کی عملی شکل نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے فتح نہیں آتی۔ بنیان و مرصوص بننا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ کچھ لوگوں کا منافقانہ رویہ یہ ہے کہ جیسے کوئی خبر ملتی ہے اس کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے روکا گیا، کہا گیا کہ اس کو ان لوگوں کی طرف لوٹاؤ جن کو معلوم ہے۔ ایسی خبریں جیسے ہی ملتی ہیں شائع نہ کرو، جیسے ہی ملتی ان کو پھیلاؤ نہیں۔ وہ ایک شخص کے بارے میں ان دنوں میں میڈیا پہ چل رہا تھا، وہ جو پاکستان کی آرمی میں جسے پائلٹ بنا کر پیش کیا گیا، کرسچن، کیا نام ہے اس کا، کامران مسیح، کہا گیا یہ بھی ان پائلٹ میں شامل تھا۔ پھر بعد میں کیا خبر آئی، حقیقت کیا نکلی، واللہ عالم۔ ابھی تک جو خبر آ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ پائلٹ ہے ہی نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا اگر میرے مشن میں اس میں کامیابی ہوئی تو اسلام قبول کر لوں گا۔ لوگوں نے اس کو اسلام بھی قبول کروا دیا۔ کتنی دور، کتنی جلدی ایک خبر یہاں سے اٹھائی، فوراً اس کو شائع کرنے میں کتنے ہم شیر۔ یہ چیز مسلمانوں کی جمعیت میں رخنہ اندازی کرتی ہے، ان کی جمعیت کو، ان کے اتفاق کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جب جنگ کے میدانوں میں تبیین اور تحقیق نہ ہو، خاص طور پر جنگ کے حالات میں جب بندہ ان چیزوں سے نہیں بچتا تو پھر بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم جہاد کے سفر پر ہو، فتبینوا، تھوڑی تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں یا جہاد کی راہوں میں اگر کوئی تم پر سلام ڈالے، تمہیں سلام کہے، تو اس کو یہ نہ کہو تم مسلمان نہیں، تم مومن نہیں ہو، یہ نہ کہو، تحقیق کر لو۔ جنگ کے خاص حالات رکھے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیت 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن لوگوں نے تفرقہ کیا، جن لوگوں نے ٹولیاں بنا لی، گروہ بنا لیے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں، ہدایات، رہنمائی آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تفرقہ اختلاف کی بنیاد ہے، اختلاف مسلمانوں کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 159 میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، گروہ بندی کی، اے پیغمبر جب وہ گروہ بندی کر کے ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، فَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو بتائیں گے وہ کیا کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وہ حدیث مفسرین نے بیان کی، آپ مسلمانوں کو یکجا رکھنے کے لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم مسلمانوں کے اوپر اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہم، سب سے عظیم، سب سے زیادہ بڑا فریضہ نماز ہے۔ اور نماز میں اس چیز کو کیسے قائم کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفیں اپنے صحابہ کی کیسے بناتے تھے، کہا کرتے تھے تراسو، آپس میں ایسے مل کر کھڑے ہو جیسے یہ دیواریں اینٹوں کے ساتھ اینٹ لگی ہوتی ہے اور درمیان میں چونا اور سیمنٹ اور پلستر ہوتا ہے، اس طرح سے آپس میں مل کے کھڑے ہو۔ پھر آپ کہا کرتے تھے لا تختلفو، اونچ نیچ صفوں میں نہ کرو۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے تم لوگ آپس میں دو لوگوں کے درمیان نماز میں صف بناتے ہوئے خالی جگہ نہ چھوڑو، فرجہ نہ چھوڑو۔
پھر آپ فرمایا کرتے تھے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، نماز کی صفوں میں اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کتنی معمولی سی چیز ہے اور کتنی بڑی تربیت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الخلاف شر کلہ، یہ جو خلاف ہے، یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ پوری کی پوری شر ہی شر ہے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور خلاف اور چیز ہے۔ اختلاف اور خلاف میں فرق ہے۔ اختلاف کا مطلب ہے دلائل کی بنیاد پر کسی کو ایک بات سمجھ آئی، دوسرے کے کوئی اور بات سمجھ آئی۔ اختلاف کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اختلاف اس میں ہوا، ایک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے، بہت زیادہ احادیث اس پر ہے، صحیح ترین احادیث اس پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، 2 رکعت سے جب اٹھتے تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے رفع الیدین کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، لہٰذا میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں، یہ زیادہ راجح ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف دلیل کی بنیاد پر۔ اس اختلاف میں کون حق پر ہے، کس کی دلیل مضبوط ہے، اس پر بات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے۔ دلیل کی بنیاد پر اگر 2 آراء سمجھ آ رہی ہوں، اگر ان دونوں میں عصبیت نہ ہو، دلیل کی پیروی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اندھی تقلید نہ ہو، تو واللہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اللہ کے ہاں باعث اجر ہوں گے، اللہ کے ہاں دونوں ہی اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن جب یہ آئے تم رفع الیدین کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم گستاخ، تم حدیث کے مخالف، تم مشرک، تم بدعتی، تم یہ، تم فلاں، جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے بعد پھر معاملہ مسلمانوں کا خراب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلاف۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگو الخلاف شر کلہ، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، یہ پوری کی پوری شر ہے، اور یہ اس چیز کے خلاف ہے جس کو بنیان و مرصوص کہا گیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کبار تابعین میں سے، ایھا الناس، لوگو، ان الذی تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبونہ فی الفرقہ، لوگو جو باتیں تمہیں الگ الگ رہنے میں پسند ہیں، وہ تمہاری پسندیدہ الگ جماعت سے الگ رہنے میں تمہاری پسندیدگی سے بہتر جماعت کے ساتھ تمہارا رہنا بہتر ہے، اگرچہ کچھ چیزیں تمہیں اس میں ناپسند بھی ہیں۔ تمہاری جماعت سے الگ رہنے کی پسندیدگی زیادہ بہتر ہے، تمہاری جماعت کے ساتھ رہنے کی کراہت زیادہ بہتر ہے تمہاری اس پسندیدگی سے جو تم جماعت سے الگ ہو کر زندگی گزارو۔ ایسے نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے الفت۔ آج ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں الفت ہے آپس میں، گھر کے افراد ایک دوسرے کے بارے میں دیکھیں، مختلف فقہی مذاہب مسالک والے ایک دوسرے کے بارے میں دیکھیں، کوئی دلوں میں الفت ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ کہا یہ الفت کیسے رہے گی؟ وَاعْتَصِمُوا فِي حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ پھر فرمایا سورۃ الانعام میں آیت 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو یہ میری سیدھی راہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے آپ کو حکم دیا، لوگوں کو بتائیے یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، زیادہ راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اور پھر جنگ کے حالات میں تو اس کی خاص طور پر تربیت کی گئی۔ سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 45 اور 46 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة
اے ایمان والو جب تمہارا ٹاکرا ہو دشمن سے تو پھر فثبتو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں خلاف نہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے دلوں میں بزدلی آئے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا جرت کا روب کا معاملہ کمزور ہو جائے گا، تمہارا روب دبدبہ دشمن پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہماری کچھ ایسی حالت تھی، آپس کے اختلافات، ایک جہاد کی مہم نے سارے اختلافات کو چوپٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ برکات ہیں اس امت میں جہاد کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکریا ابن السلام کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ یہ بات فرما رہے تھے، ایھا الناس علیکم بالجماعہ، لوگو مل کر رہو، جماعت کے ساتھ زندگی گزارو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، یہ الگ الگ ہونا، تفرقہ بازی چھوڑ دو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا، علیکم بالجماعہ، مل کر زندگی گزارو، اپنا ہی رخ، اپنا ہی منہ مختلف انداز میں کر کے، اور تم اپنی زندگی گزارتے رہو، صبح سے لے کر شام تک وہ کولو کے بیل کی طرح زندگی گزار رہے ہو، کما رہے ہو، تمہیں نہیں پتا مساجد میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم کون سا اسلام کا دین کی دعوت کا پروجیکٹ کہیں پر چل رہا ہے، میں اس کو کوئی حصہ بن جاؤں، اس میں کوئی شمولیت اختیار کر لوں، کوئی میرا بھی نام اللہ کے ہاں اس میں آ جائے۔ جب یہ کوئی خواہش دل میں نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تفرقہ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپس میں ہم کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک حدیث ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نصیحت کی، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، آپ نے مختصر سی اپنے صحابوں کو نصیحت کی، اتنی پرتاثیر تھی، دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو لگتا ہے جیسے الوداعی نصیحت ہو، کوئی ہمیں وصیت، کوئی نصیحت، کوئی بات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی دل میں قائم رکھنا، اللہ کا تقوی، محبت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ دل میں قائم رکھنا، والسمع والطاعہ، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے بڑوں کی، اپنے امراء کی، اپنے ذمہ داران کی بات سنتے رہنا، بات مانتے رہنا، اگرچہ تمہارا ذمہ دار، تمہارا لیڈر، تمہارا امام وہ حکمران ہو یا حکمرانوں کے بعد کوئی ذمہ دار ہو، وہ کوئی کسی ایک معمولی سے چھوٹے سے گروہ کا کوئی ذمہ دار ہو جو خیر پر جمع ہو لوگ، تم اپنے بڑوں کی باتوں کو سنتے رہنا، ان کو مانتے رہنا، اگرچہ اصل میں یہ حکمرانوں کے لیے ہے، اور جن کی اطاعت اور فرما برداری اگر وہ ناحق کا حکم نہ دے رہے ہوں تو نافرمانی ہے، لیکن یہ ہر دین کے کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کی بات کو مانا جائے، ورنہ اختلاف ہے، فرقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک دیوار، ایک عمارت ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ہم سب غور کریں، ہم اپنی ذات میں کیا دوسرے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے باعث ہیں یا وہ تفرقے کی زندگی ہے؟ اگر ایسی زندگی ہے تو اس سے پناہ مانگیے، واپس لوٹائیے، آئیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس کو اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیجئے، اور ایک بنیان و مرصوص ہمیشہ بنے رہیے اور اسی کے ساتھ ملے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شكرا عليكم.